آج کا انسان سکون کے خاطر آسمان کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اسے دل کا دروازہ نہیں کھولتا۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے، اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص برے طور پر غیبت بند کر دے، جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ہل جاتے اور زمین پھٹ جاتی تو یہ قرآن ہے۔ دوسروں کے مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کے راستے پر چلا دے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے، دھوکہ نہ کھا جانا۔ موت اقتدام نہیں، موت ایک راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والوں کو موت۔ جب تمہارے لیے کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کیا کرو۔ جو آدمی نفس جیسے شور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر نفس نافرمانی اور گناہ میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے۔ نادان شخص پھول کے مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردنیں جھکا کر رکھتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کیا کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت اور دولت تو ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ پھر دیکھ، تیری نظر پھر تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کے کسی مخلوق میں کوئی غلطی نہیں پا سکے گا۔ زندگی بھر جو آپ نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان کے نیک نصیحتوں کی یادیں ضمیر بنتی ہیں۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک اور صاف رہنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کے رضا کو حاصل کرو۔
قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والے کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے پتھر، پھول، درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرا ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ شرم کر، اللہ دیکھتا ہے، ڈر مت، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، یہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ایسے ہی شرم و حیا کرتے رہا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم اور حیا کرتے رہتے ہو۔ اللہ کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں وہ پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفس کی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔